اگلی سورت سورہ تغابن ہے، وہ ایمان سے بحث کرتی ہے. ترتیب ذہن میں لاتے جائیں. اور اس کی جو تھوڑی سی ایک میں آپ کو بتاؤں، 2 رکوع ہیں، 18 آیات ہیں. پہلی جو 4 آیات ہیں اس میں ایمان باللہ کو بیان کیا، نریٹ کیا گیا ہے. اور اس 3 آیات میں جو آگے ایمان بالآخرہ اور ایمان بالرسالت، 2 میں ایمان بالرسالت، 1 میں ایمان بالآخرہ کا ذکر آ گیا ہے. پھر اس کا انجام بتایا گیا. 10 آیتیں یہاں پوری ہو گئیں. اگلی جو 8 آیتیں ہیں اس میں ایمان کے ثمرات کا بیان ہے. اگر اندر ایمان ہو، جیسے یہ لوگ تھے نا، اندر بے ایمانی ہے تو اس کی کچھ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، اسی طرح جس کے اندر ایمان ہو تو اس کو بھی کچھ پھل ملتے ہیں، کچھ اس کے بھی ثمرات ہیں. وہ اگلی 8 آیات میں بیان ہوئے. شروع اسی طرح جیسے سورہ جمعہ ہوئی تھی، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد. وہاں پہ الملک القدوس العزیز الحکیم تھا. یہاں پہ وہی بادشاہ ہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی تعریف ہے. لیکن بادشاہ دیکھیں ساتھ ساتھ آ رہا ہے جو ہم نے گول کیا ہوا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور ہر شے پر قادر ہے. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، تم میں سے کوئی کافر ہیں تو کوئی مومن ہے. یہ اصل میں ہے 2 قومی نظریہ. جو آج دنیا میں چیز رائج ہے نا، یہ نیشن سٹیٹس کا جو تصور ہے، یہ نسل کی بنیاد پہ جو ریاستیں ہیں، وہ یا زبان کی بنیاد پر ہوگا، یا نسل کی بنیاد پر ہوگا، یا رنگ کی بنیاد پر ہوگا. یہ بنیاد تعارف کے لیے، قرآن کہتے ہیں یہ سب تعارف کے لیے ہیں. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. یہ جو تقسیم کی بنیاد ہے نا، یہ نظریاتی ہے. فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، یہ 2. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں نا، یہی تو اگر نسلاً باپ بیٹا ہو، لیکن یہ کہ وہ تفریق ہو جائے گی، ایک مومن ہے تو ایک کافر ہے تو. اور یہ آپ کو مکے میں بھی نظر آئے گا، یہ آپ کو مدینہ میں بھی نظر آئے گا. اور پھر پوری اس تاریخ میں ہوا کیا اس کے بعد؟ اموی ہیں تو نسل ہے، ہاشمی ہیں تو نسل ہے، عثمانی ہیں تو نسل ہے. واپس اس پہ چلے گئے جہاں سے پہلے تھے. حضور نے نظریاتی جماعت بنائی تھی، یہ نسلی جماعتیں بن گئی. اور اس پورے 1000 سال کے بعد اس 2 قومی نظریے کا احیاء پھر پاکستان کے پیچھے ہی ہے. چودھری ادھر رہ گئے، چودھری ادھر آ گئے. کس بنیاد پر؟ آرائیں ادھر رہ گئے، آرائیں ادھر آ گئے. کس بنیاد پر؟ پنجاب کٹ گیا، کس بنیاد پر؟ سندھ کٹ گیا، کس بنیاد پر؟ یہ اس کا ایک یوں سمجھے عکس ہے جو آپ کو یہاں نظر آئے گا. آگے جو کچھ ہوا اس کو چھوڑ دیں، میں صرف ایک بنیاد آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصل میں 2 قومی نظریہ ہی بنیاد طور پر قرآنی نظریہ ہے انسانوں کی تقسیم کا. اس کے علاوہ کوئی اور بنیاد پہ تقسیم ہی غلط ہے. اس کی نفی کی ہے قرآن نے. تو اس نے تمہیں پیدا کیا، تم میں سے کچھ کافر ہیں، کوئی مومن ہیں. واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے. خلق السماوات والارض بالحق، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا بمقصد. وصورکم، اس نے تمہاری نقشہ کشی کی. فاحسن صورکم، تو کیا خوب تمہاری تصویر کشی کی. وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں. ویعلم ما تسرون وما تعلنون، اور جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو سب جانتا ہے. واللہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے. یہ 4 آیات میں اللہ کون ہے وہ بتا دیا گیا. اگلی آیت رسالت سے متعلق ہے. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تم تک خبریں نہیں آئیں کافروں کی جو تم سے پہلے گزرے. ابھی ہم نے پڑھی نا ساری سورہ نام آراف میں، سورہ ہود میں وہ جو احوال ہیں. فذاقوا وبال امرہم، تو انہوں نے اپنے کیے کا سزا چکھی اور اپنے وبال پایا جو انہوں نے کام کیے تھے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے آگے دردناک عذاب. یہ تو دنیا میں ہوا، آگے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، یہ ان کے ساتھ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے روشن دلائل لے کر. فقالو، تو انہوں نے ایک ہی بات کہی، یا بشر یہدوننا، کیا ہمیں انسان جو ہیں وہ ہدایت دیں گے. اب یہ دیکھیے کتنی تفصیلات ہم نے پڑھی ہیں. یہاں چند 2 آیات میں وہ سارا ذکر سمو دی، اس لیے میں نے کہا تھا خلاصہ ہے یہ. فکفروا، تو انہوں نے کفر کیا. وتولوا، انہوں نے منہ موڑا. واستغنى اللہ، تو اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا. یعنی اللہ نے رسول بھیجا تو ان کی پرواہ کی، رحمت تھی، لیکن جب وہ انہوں نے منہ موڑا تو اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا. واللہ غنی حمید، اور اللہ تو ہے ہی بے پرواہ اور تعریف کیا ہوا. اب آیا جی ایمان بالآخرہ. زعم الذین کفروا، کافر لوگوں کا یہ خیال ہے، زوم ہے، گمنڈ ہے، یا وہم ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ خیال خام ہے. اللہ یبعثوا، کہ وہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. بس یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، بس جیو، یہیں جینا اور مرنا ہے.
کل فرمائیے بلا کیوں نہیں، و ربی مجھے میرے رب کی قسم ہے، لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، تم لازماً اٹھائے جاؤ گے اور پھر تمہیں لازماً جتلایا جائے گا جو تم نے کام کیے ہیں دنیا میں، تمہارے آگے رکھے جائیں گے۔ وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یہ 7 آیتیں ہیں۔ اچھا ویسے اس میں دیکھیے نا، اس میں دلیل کیا ہے؟ دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جس شخصیت کے بارے میں تم جانتے ہو اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ قسم کھا کے ایک دعویٰ کر رہا ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ ان 7 آیات میں ایمان کو بیان نریٹ کر دیا گیا۔ اب اگلی آگے دعوت آ گئی، فآمنوا باللہ ورسولہ، تو لاؤ ایمان اللہ پر، اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا یعنی قرآن پر، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، جب وہ تمہیں جمع کرے گا جمع ہونے کے دن، حشر کا میدان، ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کا دن وہ ہوگا۔ تم نے یہاں پہ دیکھا کون بادشاہ ہے، کون چپراسی ہے، کون مالدار ہے، کون غریب ہے، کون اچھے سٹیٹس کا مالک ہے، کون جوتیاں چٹکھاتا ہے، اس پر تم نے کہا جی فلانا بڑا کامیاب ہے اور فلانا ناکام ہے۔ یہ نہیں ہے، اصل فیصلہ وہاں ہونا ہے، وہ ہار اور جیت کا دن ہوگا، ادھر پتہ چلے گا کون جیتا کون ہارا۔ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو ایمان رکھے گا اللہ پر اور نیک عمل کرے، یکفر عنہ سیئاتہ، اس کی برائیاں اللہ تعالیٰ اس سے دور کر دے گا، وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، انہیں داخل فرمائے گا اسے ان باغات میں جن کے درمیان نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ پہلے بھی آ چکا، سورہ صف میں بھی پڑھ چکے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، وہ آگ میں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وبئس المصیر۔ وہ جو 2 بنیادیں تھیں نا قوم کی، وہ آگے بھی آ گئیں، یہ 2 انجام بھی ہیں۔ اب اس میں کوئی تمیز نہیں ہے کہ گورا جنت میں جائے گا تو کالا جہنم میں جائے گا، نہیں، اصل بنیاد یہ بنی، ایمان والا عمل صالح والا، وہ کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو وہ جنت کے لیے ہے، اور جو کافر ہے اور انکار کرنے والا ہے وہ کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی زبان کا ہو، وہ دوزخی ہے۔ وبئس المصیر، وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ اب آئے جی ثمرات جو دنیا میں حاصل ہوتے ہیں۔ ایمان حقیقی، صرف ایمان لانے کے جو گواہی والا ایمان ہے وہ نہیں، حقیقی ایمان، دل میں جو ایمان ہوتا ہے اس کے کچھ ثمرات ہیں۔ پہلی بات، یہ پہلے بھی پڑھ چکے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، یہ ایک اصول ہے، جو مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے، اس کا ایک نتیجہ ہے۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ دل کو ہدایت کا کیا مطلب؟ وہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو وقتی طور پہ وہ بھول جاتے تھے نا کہ یہ تو نے کیا کر دیا، اس درجے میں تو کوئی حادثہ ہو تو فوری طور پر غم ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تھوڑے وقت میں اس کے دل کو تسلی ہو جائے گی کہ یہ میرے رب کی مرضی ہے اور وہ اس کا علم کامل ہے، اس میں کوئی خیر ہی ہوگی۔ دوبارہ سناؤں یا وہ الحمدللہ والا لطیفہ یاد ہے نا؟ ہاں، الحمدللہ والی بات اگر یاد ہے، یہ وہ ہدایت ہے جو دل کو حاصل ہو جائے۔ برے سے بری بات ہوئی، اس میں کوئی خیر ہوگی، میری سمجھ میں نہیں ہے، کل بعد میں پتہ لگ جائے گا۔ یہ ہے دل کی، اسے کہتے ہیں راضی برضائے رب ہو جانا، یہ ہے ایک مقام مرتبہ ایمان کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے، وہ جانتا ہے۔ اب یہ دیکھیں علم کا ذکر آیا، میرا علم محدود ہے، میں سمجھتا ہوں بڑا نقصان ہو گیا، اللہ جانتا ہے میرا فائدہ کس میں ہے، ہو سکتا ہے یہی شے مجھے کل منافق بنا دیتی، کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اللہ نے چھین لی، چلے اچھا ہوا، جان چھوٹی، اس سے ہو سکتا ہے کسی بڑی مصیبت سے اللہ نے مجھے بچا لیا ہو۔ اب ان چیزوں کو سامنے لائن، وہی بیٹا جو اس وقت گیا کتنا افسوس ہوا، لیکن بڑا ہو کہ اس نے جو کچھ کرنا تھا وہ تو ابھی نہیں پتا۔ تو اللہ کا علم کامل ہے، میرا علم ناقص ہے، اس نے اپنے کامل علم سے جو فیصلہ کیا ہوگا میرے حق میں وہ بہتر ہے۔ یہ دل کو ہدایت، یعنی سکون مل جاتا ہے دل کو، مصیبت پر دل جو ہے نا وہ کسی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا اور مایوسی نہیں چھاتی۔ واللہ بکل شیء علیم، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آپ کو ٹینشن نہیں ہے، اگر تو ٹینشن نہیں ہے تو پھر آپ کو بلڈ پریشر بھی نہیں ہوگا، یعنی یہ جسمانی بیماریاں بھی یہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، دوسری بات یہ کہ اللہ اور رسول کی اطاعت، اس کے یہ یعنی سینے میں آسان کر دی جاتی ہے۔ وہ جو ہم نے سورہ انعام میں پڑھا تھا
کہ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، یہ اطاعت اگر دل میں ایمان ہو تو آسان ہوتی ہے، اور دل میں ایمان نہ ہو كَأَنَّهُ يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اسے لگتا ہے آسمان چڑھ رہا ہوں، بہت مشکل لگتا ہے۔ وہ 30 روزے ہی بھاری ہو جاتے ہیں بیچارے پر، ایک بھی بھاری ہوتا ہے، کہتے ہیں یار صبح کھا کے شام کو کھاؤں گا، وہ اس کے بس سے ہی باہر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اگر ایمان دل میں ہو تو نیکی پہ چلنا آسان۔ وہ غالب نے اسی معنی میں کہا نا، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ تو طبیعت ایمان لاتا ہے، ایمان نہ ہو تو علم سے طبیعت نہیں آتی، معلومات سے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم منہ موڑو گے، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول کے ذمہ پہنچانے کے علاوہ اور کوئی ذمہ داری نہیں۔ تیسری چیز توکل اللہ پر، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ الہ ہے جس کے سوا کوئی دوسرا نہیں، حاجت روا، مشکل کشا، مصیبتیں دور کرنے والا، غم خار۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، نتیجہ اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا ہے، اسباب پر نہیں، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ پھر سورہ کاف یاد کریں، وہ باغ والا اور اس کا غریب دوست، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک تمہاری بیویوں میں سے بعض اور تمہاری اولادیں تمہاری دشمن ہیں۔ اب یہ دیکھیے، ایک دشمن آپ کا انڈیا ہے، اس کے لیے تو آپ نے بھاڑ لگا دی ہے، کیا کرے گا؟ یا اس نے آپ کے لیے لگا دی ہے، جو بھی ایک دوسرے سے ڈر کے مارے بھاڑ لگا دی، جان بچا لی۔ شیر دشمن ہے، آپ نے چار دیواری بنا دی۔ ڈاکو دشمن ہے، آپ نے بہت مضبوط جو ہے نا وہ حفاظتی انتظامات کر دیے۔ اور یہ دشمن ہے، ان کا کیا کریں گے؟ ان کے بغیر تو زندگی ہی نہیں گزرتی، زندگی ادھوری ہے بھائی، ایک نصف بہتر ہے۔ اور شریک حیات ہے، ان کرو گل تو کیا کرنا ہے؟ میں محمد علی قلعے والے مکے چلانے ہیں، کیا کرنا ہے اب؟ یہ وہ دشمنی نہیں ہے، یہ ایمان کے دشمن ہیں۔ اور ایمان کی دشمنی کیسے ہوگی؟ جب ان کی محبت غالب آئے گی تو یہ ایمان کو کھا جائیں گے۔ اب یہاں ہوشیار رہنا ہے، اس لیے اگلی بات یہ ہے نا، فَاحْذَرُوهُمْ، ان سے ہوشیار رہنا ہے، ساتھ بھی رہنا ہے، ان کی ضرورتیں بھی پوری کرنی ہیں، لیکن چوکنے رہنا ہے، کہیں ایمان کا دیلا نہ ہو جائے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں جو تمہارے لیے سرخ بتی جل رہی ہے ایمان کے حوالے سے۔ نفاق یہاں سے شروع ہوگا۔ اب وہ پچھلی آیت سے جوڑیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، یہ خطرے کی جگہ ہے۔ یہ اللہ سے غافل کر کے اپنی طرف کھینچ لیں گے۔ یہ وہ چیز ہے، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، یہ اپنی طرف اٹریکٹ کر کے اللہ سے غافل کر دیں گے۔ تو چوکنے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے غافل نہ ہو جانا۔ باقی یہ غلطی کریں، مثلا کوئی ایسی بات کہیں جس سے آپ کے ایمان کو خطرہ ہو، آپ پہلے ہی سے چوکنے بیٹھے ہوں، تو پھر تو بہت غصہ آئے گا نا، ایمان کا دشمن آ گیا۔ تو بتایا نہیں، انتعفوا، معاف کرتے رہو، وتصفحوا، درگزر کرو، وتغفروا، مٹی پاؤ، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ بھی تو ایسا ہی کرتا ہے، وہ بھی تو بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ اب عجیب قسم کی دشمنی ہے، تعفو، تصفحوا، تغفروا، یعنی وہ آپ نے ان کو ساتھ گزارا کرنا ہے دنیا میں، لیکن ذرا ہوشیار ہو کے، کہیں پاؤں پھسل نہ جائیں، ڈگمگا نہ جائیں۔ یہ اصل میں محبت کی جنگ ہے، دو محبتیں ہیں، ادھر بھی محبت، وہ اس کا تقاضا وہ ہے، ان کے اپنے تقاضے ہیں، تو ہوشیار ہو۔ یہ مردانگی ہے، یہ مردانگی نہیں ہے کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا، یہ فرار ہے۔ یہ شادی کر کے اس کے بعد ہوشیار زندگی بسر کرنی ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اب آپ کو تقویٰ کا سمجھ آئے گی کہ جو ہی آپ ذرا بے احتیاطی کریں گے تو پھسل جائیں گے، سمجھ گئے نا؟ لہٰذا ہر وقت چوکنے رہو، ہوشیار رہو، یہ آپ کو پھسلا دیں گے۔ وہ کسی نے اسی لیے تو جل کے کہا نا، اللہ کو گلہ کیا کہ درمیان کہر دریا تختہ بندم کردائی و باز میں گویم دامن تر مکن ہوشیار باش، مجھے تختے پر باندھ کر تو تلاتم خیز سمندر کے اندر ڈال دیا ہے، اب اوپر سے فرماتا ہے کہ دیکھنا کپڑوں کے اوپر چھینٹ نہ پڑے، ہوشیار رہنا۔ یہ ہے تقویٰ کہ چھینٹ ہر وقت پڑنے کا امکان ہے لیکن ہوشیار رہنا ہے، گرنے کا امکان ہے سلپ ہونے کا لیکن ہوشیار رہنا ہے، بس اتنا سارا امتحان ہے۔ اگر آپ سمجھیں تو فَاحْذَرُوهُمْ، ان سے چوکنے رہنا، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ جو تمہارے مال اور تمہارے اولاد ہیں نا،
یہی فتنہ ہے. فتنے سے مراد کیا ہے جی؟ فتنے سے مراد وہ کسوٹی جس پر تم پرکھے جاؤ. یہی امتحان ہے. اسی پہ تو پتہ لگے گا نا کہ تم ان کے ہوتے ہوئے اللہ تک پہنچو تو پھر مرد کے بچے ہو. اور ویسے ہی باغ کے جنگل میں بیٹھ کے اللہ ہو وہ تو سارے چند پرند ہر شے کر رہے ہیں، سبح للہ ما فی السماء. تو تمہیں مجھے اتنا جو ہائیبرڈ قسم کا سافٹ ویئر انسٹال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر ویسے ہی لگے رہتے. تم تو میری خلاقی کا کمال ہو، تم سے مجھے اس سے بڑھ کر چاہیے، اس لیے تمہیں اس فتنے میں ڈالا ہے. یہاں سے سرخرو ہو، آگے بڑھو تاکہ پتہ چلو کوئی چیز ہے. تم انما اموالکم، اچھا اسی فتنے کا ذکر ادھر ملے گا آپ کو سورہ حدید میں کہ منافق کیوں بنے. وہ کہیں گے ہم بھی مسلمان تھے، یہ تم جنت جا رہے ہو ہم پیچھے رہ گئے کیوں؟ بلا تم مسلمان تھے، کوئی شک نہیں. وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ. اب آپ کو سمجھ آئی فتنہ کیا ہے؟ اس فتنے میں پڑے، مال و اولاد کے چکر میں پڑ گئے. وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. ان سے اجر کی توقع نہ رکھو، ذمہ داری سمجھو جو اللہ نے تمہاری لگائی ہے وہ پوری کرو. اجر کی توقع اللہ سے رکھو، اور اجر عظیم ہے بھی اس کے پاس. اولاد کدھر کام آ سکتی ہے تمہارے؟ انہیں تو یاد بھی نہیں رہتا کہ ابا جی نے ہمارے لیے کیا کیا تھا. اور ویسے سب کے ابے نہیں کرتے، بلکہ وہ تو گلہ کریں گے کہ فلانے نے اپنے بچے کو ایچیسن میں پڑھایا تھا، انہیں میں نے ٹاٹا والے اسکول ہی داخل کر دیتا سی. تو وہ کوئی آپ کو بدلہ نہیں دے سکتا، بدلہ اللہ ہی کے پاس ہے جو اللہ کل شیء قدیر. یہ دینا بھی چاہے تو نہیں دے سکتا. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. تو اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تمہارے بس میں ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ تقوی کی کیا اہمیت ہے. وہ تقوی اصلاً میں ہے کیا؟ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، اور سنتے رہو اور اطاعت کرو. اب یہ ایک اضافی آپ کو دیا نا، ایک یہ کھول ہے رشتہ داری کا، یہ اپنی طرف پل کرے گا. ایک کھول نظریاتی بناؤ جماعت. تو اگر کہیں ادھر سے آپ کو کھینچا جا رہا ہوگا تو ادھر سے بھی کوئی کھینچنے والا ہو. وَلَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ، اس کے ساتھی ہیں جو اسے پکارتے ہیں، اتنا ہماری طرف آ، وہ ہدایت کی طرف آ. تو کوئی آپ کو یاد دہانی کرانے والا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تو کسی کے ساتھ یہ والا کانٹریکٹ بھی ہو نا جو آپ کو یاد دہانی کرائے، مذاکرہ کرائے، مراقبہ کرائے، متوجہ کرے. غلط ہو رہے ہو یار ٹھیک ہو جاؤ. مومن کا آئینہ ہے، سنا ہے نا حدیث ہے، تاکہ آپ کو اپنا اصل چہرہ دکھائیں ایمان کے اعتبار سے کہ کدھر جا رہے ہو. وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے بھلے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. وہ پھر انفاق آ گیا. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ آیت بالکل سورہ حشر میں بھی آ چکی ہے، یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کے ساتھ جوڑ کے. اور جو اپنے جی کے لالچ سے بچا لیا گیا وہ فلاح پا گیا. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسن دو گے، یضاعف لکم ویغفر لکم، تو وہ تمہیں دگنا کر کے واپس دے گا، بلکہ اور بھی بڑھائے گا اور تمہیں بخش دے گا. واللہ شکور حلیم، اللہ بہت قدردان ہے، بردبار ہے. عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، کھلے اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، العزیز الحکیم ہے.